جو بندہ رزق میں برکت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، مالی معاملات میں خیر چاہتا ہے، وہ اپنی عبادت کے معاملے بہتر کریں، نوافل بہتر کریں، ٹھہر ٹھہر کے نوافل پڑھیں، فرائض اول وقت پر ادا کریں، شوق سے ادا کریں۔ اور یہاں یہ میری بات لکھ لیں، جو بندہ عبادت چور ہوتا ہے، جس بندے کی عبادت میں تیزی ہوتی ہے، یاد رکھنا اس بندے کے رزق کے معاملات میں، مالی معاملات میں سکون نہیں ہوتا۔ میں درجنوں قرآن پاک کی آیات اور احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں کہ جن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالی معاملات میں سکون عطا فرمائے، وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ٹھہر ٹھہر کے کرے۔ یبن آدم تفرغ لعبادتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اپنے دل کو خالی کیا کر جب تو میرے سامنے آتا ہے، میں تیرے دل کو بھی غنا سے بھر دوں گا، تیرے ہاتھ کو بھی رزق سے بھر دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے جامع ترمذی کی۔ تو اس وقت جی آپ تو کرونا وائرس کو روتے ہیں، سب سے خطرناک وائرس یہ ہے کہ نمازیں بڑی کھوکھلی ہیں، 70 سے 80% بندے تو نمازیں پڑھتے نہیں ہیں۔ چلو یہاں اگر کچھ پابندی ہے تو آپ حالت دیکھ لیں نمازوں کی، جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم 2 منٹ کی جلدی کی وجہ سے اپنی نماز کے جو معاملات کرتے ہیں، ایسا انسان ساری زندگی بے چین ہی رہتا ہے جی، وہ کبھی شراب نہیں ہوتا۔ عبادت چور بندہ کبھی شراب نہیں ہوتا، کبھی شراب نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ اور جو انسان عبادت ٹھہر ٹھہر کے کرتا ہے، اس میں ایک بڑی طاقت ہے، اس میں ایک بڑی قوت ہے، جس سے انسان تھوڑے مال میں اپنے آپ کو شراب محسوس کرتا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز اور ذکر اور یہ جو عبادت کے معاملے ہیں، اللہ ٹھہر ٹھہر کے بڑی توجہ اور محبت سے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، چلو یہاں قانون کے مطابق بھی آپ کو اذان کے فوراً بعد موقع مل جاتا ہے مسجد آنے کا، تو کوشش کریں آپ مسجد میں چلے جائیں۔ جو جماعت سے پہلے کا وقت ہے، یہ سونے سے زیادہ قیمتی وقت ہے، چاندی سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ اور میں نے یہاں بھی دیکھا ہے، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھی ہے، کہ پہلی بات تو یہ کہ اکثر لوگ جماعت سے پہلے آتے نہیں، اگر کوئی آ بھی جاتے ہیں تو وہ ٹیک لگا کے ہر آنے جانے والے کو دیکھتے ہیں، بے توجہی سے بیٹھتے ہیں۔ وہ مانگنے کا وقت ہے، رزق مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے خیر مانگنے کا وقت ہے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے 5 چیزیں بیان کرنی ہیں، موجودہ افراتفری جو آپ کے سامنے ہے، مالی معاملات میں جو بے چینی ہے، ان میں سے پہلی چیز میں نے بیان کر دی ہے کہ اپنی عبادت کی طرف توجہ کریں، اور بالخصوص نماز عصر کا آپ کے رزق پر بہت گہرا اثر ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کا مال برباد ہو گیا، فُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا مال بھی برباد، اس کی اولاد بھی برباد، جو بندہ عصر کی نماز فوت کرتا ہے۔ نماز کے معاملے، فجر کے معاملات اپنے بہتر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو شوق اور لگن اور ٹھہراؤ والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز وہ ہے میرے پیارے بھائیوں، صلہ رحمی۔ جو انسان اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، رحم کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بڑی مال کی برکتیں عطا کرتے ہیں۔ آپ میری بات کو مائنڈ نہ کیجیے، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، پرلے درجے کے سنگ دل ہوتے ہیں، پتھر دل ہوتے ہیں، بڑے موڈی ہوتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے پاس کروڑوں ریال بھی آ جائیں، اس کو رزق کے معاملات میں سکون نصیب نہیں جی ہوتا، رزق کے معاملات میں اسے خیر نصیب نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سامنے قرآن شریف سے اور رسول پاک علیہ السلام کی احادیث سے درجنوں ایسے دلائل رکھ سکتا ہوں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فراخی والا رزق دے، مجھے برکت والا رزق دے، مجھے خیر والا رزق دے، وہ صلہ رحمی کرے۔ اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، غالباً آپ نے 2 یا 3 گناہ ایسے بیان کیے ہیں کہ جو بندہ یہ گناہ کرتا ہے، اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس کا وبال نہیں چکھے گا۔ فرمایا جن گناہوں پر اللہ بندے کی دنیا میں پکڑ کر دیتا ہے نا، ان گناہوں میں سے ایک گناہ قطع رحمی ہے۔
عبادت چور بندہ کبھی سراب نہیں ہوتا، وہ لاکھوں ریال کما لے، قطع رحمی کرنے والا متکبر آدمی جو بات بات پہ کہتا ہے میرا تیرا مرنجین مکھا، میں تینوں کی سمجھنا، پیسے پہ گھمنڈ کر کے رحم کے رشتے توڑنے والا، اللہ کی قسم دنیا بھی برباد کر لیتا ہے، اس کا سب کچھ کمایا اس کے لیے وبال جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ اور فضل و کرم کے ساتھ، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات تو بڑے راز کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ 1000 مہینے کا لیتی ہے نا، 1000 ریال، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں باوضو ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا 1000 ریال 1,00,000 ریال سے بھی زیادہ کام کرے، خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں۔ میں نے دیکھا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔